ایک بی بی صاحبہ آستانہ نبوت پر حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی نے باریک دوپٹہ لیا تھا جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی تھی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دوپٹہ اس سے کھینچ کر پھاڑ دیا اور اسے موٹی چادر دی۔ سبحان اللہ، ایک پریکٹیکل طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے۔ تو لباس کے معاملے میں، وضاقتہ کے معاملے میں ابتدائی طور پر ایسی چیز ہو، لیکن اب کریں کیا؟ نہ گھر میں کوئی تربیت کا پہلو ہے، اور وہ مکتب گاہیں کہ جہاں سے حسن اخلاق، تدبر، فہم، فراست، شائننگ اور معاشرے کا بہتر فرد کرنے کے سانچے میں ڈالا جاتا تھا، وہ تو اب سبق وہاں پر ایک حصہ مقرر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کو آر کوئی نہیں سمجھتا، جرم کوئی نہیں سمجھتا، گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ جو ہو چکا ہو رہا ہے، اور خدا جانے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جو اللہ رسول کا حکم ہے، اب وہ یہ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تھا، اور جس قسم کی گفتگو الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اینکری کے عنوان پر، ٹیبل ٹاک کے عنوان پر جس طرح کھل کر اللہ رسول کے احکامات کو سینہ تان کر کہا گیا، اب مولوی تو ایک نشانہ ہے، لیکن بات کوئی اور ہے۔ مولوی کون ہوتا ہے میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا؟ ملا کون ہوتا ہے مجھے دوپٹہ لینے کے؟ ملا تو کہہ ہی نہیں رہا، ملا کی کیا اوقات ہے؟ پردے کا حکم مسلم معاشرے کی عورت کو اللہ اس کا رسول دیتے ہیں۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مسجد اقدس میں ایک دن سرکار نے فرمایا، بتا سکتے ہو عورت کی بہتری کس چیز میں ہے؟ تو سرکار حیدر قرار فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی جواب عرض نہ کیا، اور اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے کئی بار بات کر چکے کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جواب آتا ہوتا بھی تھا، پر حضور سے حیا کی وجہ سے ہم بولتے ہی نہیں تھے، نیوی پا کے بیٹھے رہے۔ تو بعد از فراغت مولا مرتضی آستانہ پاک پر، اپنے آستانہ پاک پر رونق افروز ہوئے، تو سرکار سیدتنا حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابی علیہ وبارک وسلم سے فرمانے لگے کہ آج ایسا مسجد پاک میں سوال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت مخدومہ کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جواب بتاؤں آپ کو؟ فرما کہیے۔ تو آپ نے فرما عورت کی بہتری اس میں ہے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار مولا مرتضی اگلی نماز میں مسجد پاک میں رونق افروز ہوئے، اور دربار گوہر بار میں عرض گزار ہوئے، آقا جواب یہ ہے کہ عورت کی بہتری اس میں، نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ میرے کریم مسکرائے، سبحان اللہ، یا آپ سمجھے ہی نہیں ہیں مسکرائے میں کیا رہا۔ سرکار مسکرائے، فرما ابو الحسن یہ جواب کس نے دیا؟ تو عرض کی ام حسنین نے دیا، تو مسکرا کے فرما اس نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو دنیا کی لاکھوں یہ سینس، شعور، عقل، فہم، روشن خیالی اس کو لپیٹ کر مخدومہ کائنات کی گلی سے گزرنے والا کو سگ بھی ہو تو اس کے نقش پا پہ قربان کر دیا جائے۔ اصل تعلیم تو ان کی ہے جو فرما رہی ہیں، نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ وہ سمجھا رہی ہے بات کی؟ تو صرف کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، مہر فاطمہ، غلام فاطمہ نام رکھنے سے تو غلامی نہیں ملے گی۔ کوئی سمجھ آئیے؟ میں نے جی نام حضرت بی بی پاک کے نام پہ رکھنا، بھائی نام تو سبحان اللہ، اصل چیز یہ ہے کہ اسے روز بتایا جائے جب وہ سن شعور کو پہنچے کہ کنیز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کنیز فاطمہ، تو کنیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوکرانی، خادمہ۔ اور پھر اسے بتایا جائے کہ ہم نے جس نام کے ساتھ غلامی کے رشتے پہ فخر کرتے اپنی بیٹی کو ان کی کنیز قرار دیا ہے،
ان کی شان کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا. تو یہ ضرورت ہے، حصہ بنی ہے.